بہت اچھے، شاباش. دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کا قدرتی نظام ہے. اللہ تعالیٰ قدرت پوری کائنات بنایا، پوری کائنات بنایا. آپ ذرا میرے ساتھ بولتے جائیں گے تو میں بولنے میں آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ پوری کائنات بنایا، لیکن کائنات بنا کے اللہ سب کو ایک جیسا نہیں بنایا. سب کو ایک جیسا نہیں بنایا. ہر ایک کا رنگ الگ، ہر ایک کا مرتبہ الگ، ہر ایک کی شان الگ، ہر ایک کی عزت الگ، ہر ایک کا رتبہ الگ. حد تو یہ ہے ہر ایک کے فنگر پرنٹس بھی الگ. ایک جیسا اللہ باپ کے جیسا بیٹے کو نہیں بنایا، بیٹے کے جیسا پوترے کو نہیں بنایا. یہی تو خدا کی قدرت ہے. اس کچھ ماننا نہیں. سائنس کہاں پہ آ کے گھٹنے ٹیکتی میرے بھائی؟ جب فنگر پرنٹ لیتی تو سائنس بولی یہی قدرت ہے. بولی کہ بولے مشین میں پورے بولے مشین میں پورے فنگر پرنٹس لیے تو ایک کا ایک سے میچ. حالانکہ کریم نگر میں 10 لاکھ لوگ رہتے ہیں مگر ایک کا ایک سے میچ ہونے کو تیار. یہیں پہ قدرت کے سامنے سائنس گھٹنے ٹیک دیتی. کافر لوگ، غیر مسلم لوگ، یہودی، عیسائی اللہ کی قدرت کے سامنے منہ موچ کے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. منہ موچ کے خاموش بیٹھے ہوئے بھائی. کیونکہ اللہ جو کرتا ہے خدا کی قسم اس سے کوئی مقابلہ. اب ذرا دین کے معاملے میں دیکھو، نیا فارمولا لائے پٹھے. کیا بولے؟ ارے ہم نبی کے برابر ہے. ارے باپ رے باپ، بولا اتنے خطرناک ہو گئے تم لوگ. جا کے نبی کے برابر. پیارے بزرگ اور دوستو، غور کرنے والی بات ہے، باپ کا انگوٹھا بیٹے کے انگوٹھے کے برابر نہیں ہے. اس کے فنگر پرنٹس اس کے فنگر پرنٹس کے جیسے نہیں ہیں. اور مولوی یہ بول رہا ہے کہ ہم نبی کے برابر ہیں، ہم نبی کے جیسے ہیں، ہم چاہے تو علم میں، تقوی میں نبی سے آگے بھی بڑھ سکتے ہیں. نعوذ باللہ. اب نبی کچھ قوم قبول کرنے تیار نہیں ہے تو غوث اعظم و غریب نواز کا تو ان کے پاس نعوذ باللہ کوئی ادب کا بات ہی نہیں ہے، کوئی احترام کی بات نہیں ہے، کوئی بزرگوں کا ادب نہیں ہے. یہ بزرگوں سے دشمنی، بزرگوں سے بغاوت، اولیاء اللہ سے غداری کرتے ہیں. کیونکہ یہ نعوذ باللہ ان کی عظمتوں کو نہیں مانتے ہیں، ان کی فضیلتوں کو نہیں مانتے ہیں، ان کے رتبوں کو نہیں مانتے ہیں. یہ تو نبی کی میلاد کو نہیں مانتے ہیں. اولیاء اللہ کی عظمت اور عرس کو ماننا تو دور کی بات ہے. اب آئیے پیارے دوستوں، میں سمجھانے چلا ہوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کتنے فرشتے بنائے. ایمانداری سے بولو. 25، 50، 100، 200، 400 بے حساب. ویری گڈ. بہت ایکٹیو لوگ آئے کریم نگر میں. بے حساب فرشتے بنایا جس کا شمار کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے. بے حساب فرشتے ہیں. مگر ایمانداری سے بولو فرشتوں کے سردار کون ہیں؟ واہ، ویری گڈ. حضرت جبریل فرشتوں کے سردار ہے. حالانکہ فرشتہ ہے. فرشتہ ہر حال میں فرشتہ ہی ہے. جو چھوٹے درجے کا ہے وہ بھی فرشتہ ہے. جو پہاڑوں پہ مسلط ہے وہ بھی فرشتے ہیں. جو دریاؤں پر قیام کیے ہوئے وہ بھی فرشتے ہیں. جو جھاڑوں پر مسلط ہے وہ بھی فرشتے ہیں. جو ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہیں وہ بھی فرشتے ہیں. جو خبر میں آنے والے ہیں وہ بھی فرشتے ہیں. جو مسجدوں میں کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی فرشتے ہیں. آج جو میلاد کے جلسے میں آئے ہیں وہ بھی فرشتے ہیں. آج میلاد میں صرف انسان ہی نہیں فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں. پیارے بزرگ اور دوستو، فرشتے تو سب ہے مگر سارے فرشتوں کی فضیلت ایک طرف، جبریل کی فضیلت. کسی کو انکار ہے تو ہاتھ اٹھاؤ. ارے نہیں تو خیر، سوری، پورے سنی آئے، ادان بیٹھے ہیں. بازو والا بھی نہیں اعتراض کر سکتا. حضرت جبریل کی فضیلت پر کسی کو ٹینشن، کسی کو جھگڑا، کسی کو اختلاف. ہر کوئی کہتا ہے جبریل فضیلت والے ہیں، جبریل کا مرتبہ بڑا ہے میکائیل سے، میکائیل کا مرتبہ بڑا ہے اسرائیل سے، اسرائیل کا مرتبہ بڑا ہے اسرافیل سے، اسرافیل کا مرتبہ بڑا ہے آسمان والوں سے، آسمان والے فرشتوں کا مرتبہ بڑا ہے زمین والوں سے، زمین والوں کا فرشتہ مرتبہ بڑا ہے دریا والوں سے، دریا والوں کا مرتبہ بڑا ہے پہاڑ والوں سے. ارے جب فرشتہ ہو کر ایک ایک کے برابر کوئی انکار کر رہا، بازو والا انکار.
فرشتے کی عظمت ماننے کو سب جبریل علیہ السلام جبریل علیہ السلام جبریل علیہ السلام بولا بابا بابا جبریل کی بات آتے کی کان پکڑ کے قبول کرنے کو تیار ہے. میں پوچھا جبریل کو دیکھا, جبریل سے ملا, جبریل کے خاندان کا ہے, جبریل رشتہ دار ہے, جس کو نہ دیکھا, جس سے نہ ملا, جو نہ کبھی دکھا, نہ جو کبھی آیا, جو کبھی یہاں نہ ہم سے ملاقات کیا, اس کی عظمت ماننے کو پورے 73 تیار ہے. اس کی فضیلت ماننے میں کسی کو کوئی جھگڑا, کسی کو کوئی اختلاف, کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. ارے جس کو نہیں دیکھا اس کی فضیلت ماننے تیار ہے, تو پھر اس نبی کو اپنی طرح کیسے سمجھتا جس کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں, جو ہاتھ اٹھا دے تو ڈوبا سورج پلٹ آ رہا ہے. ارے اس نبی کی عظمت کو ماننے میں ٹینشن کس بات کا ہے جسے رب لامکاں بلا کر اپنا دیدار کراتا ہے. پیارے بزرگ اور دوستو, نبی کو دیکھا, نبی کو ماننے میں ٹینشن. جبریل کو دیکھا اس نے, جبریل بہت اچھے ہو, ویری گڈ. جبریل بھی بول رہے ہیں پٹھے میرے نبی کو نہیں مانتا, میرے کو مانتا, تو خبر میں تو میں دیکھ لیتا ہوں بول رہے ہوں گے. نہیں, بات سمجھ میں آ رہی میرے بھائی. جبریل کو دیکھے ہی نہیں, جبریل جبریل جبریل. ارے جبریل کا پتا تو نبی بتائے, ورنہ جبریل کو کون پہچانتا میرے بھائی. ارے جبریل کا جبریل ہونا ہمارے کو کیا معلوم نا, ہم جبریل کی فوٹو فیس بک پہ بھی نہیں آئی اب تک. ہم کو تو نبی بولے ایک جبریل ہے, بولے آمنا صدقنا یا رسول اللہ, آپ بول دیے خدا کی قسم ہے یا رسول اللہ, آپ بول دیے ان کے پر ایسے ہے, ان کا خد اتنا ہے, ان کی شان ایسی ہے یا رسول اللہ, آپ نے کہہ دیا, ہم نے مان لیا. ہمارا ایمان جبریل نہیں, ہمارا ایمان مصطفیٰ ہے, ہمارا ایمان مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ جو کہتے جائیں گے غلام وہ ساری بات مانتے چلے جائیں گے, مانتے چلے جائیں گے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو, نبی سے سن کے جبریل کی فضیلت ماننے تیار ہے, مگر نبی کی بات آئی ابھی ہمارے جیسے تھے, بولے اوفو کیا خطرناک ہے نا بھائی, ہے نہیں, بولو نا جی, خالی میں بول لیتے پھروں, بہت خطرناک ہے نہیں. اب ذرا غور کرو, اللہ تعالی قرآن اتارا, قرآن کلام کس کا ہے؟ ویری گڈ. سوال کرے تو ڈرنا نہیں جی, ایک دم ہیبت کھایا تو سنیا, بہت خطرناک ہے. لائٹ لے کے بیٹنگ کرنا. قرآن کلام کس کا ہے؟ اللہ کا. ویری گڈ. لائے کون؟ جبرائیل. لیے کون؟ پیارے نبی. دیے کس کو؟ امت کو. ویری گڈ. یہ قرآن اللہ کا کلام ہے. توریت, ویری گڈ. انجیل, زبور, اللہ تو اللہ ہی ہے نا میرے بھائی, تو خدا ہے نا, اس میں تو ٹینشن نہیں ہے نا, بازو والوں کو بھی نہیں ہے. اللہ اللہ ہے, اللہ کا. توریت بھی اللہ کا کلام, زبور بھی اللہ کا کلام, انجیل بھی اللہ کا کلام, قرآن بھی اللہ کا کلام, قرآن بھی اللہ کا کلام. لیکن جب چاروں کلام کو اگر آپ رکھیں گے, کوئی آپ سے پوچھے اس میں فضیلت والا کلام کون سا ہے, تو آپ جواب دیں گے قرآن. قرآن فضیلت والا کلام ہے. چاروں میں مرتبہ جس کا بڑا ہے اس کا نام قرآن ہے, چاروں میں رتبہ جس کا بڑا ہے اس کا نام قرآن ہے, چاروں میں فضیلت جس کی زیادہ ہے اس کا نام قرآن ہے. میں پوچھنے لگا, اے اللہ, قرآن کلام آپ کا ہے, توریت بھی آپ کا کلام ہے, زبور بھی ہے رب تیرا کلام ہے, انجیل بھی ہے مولا تیرا کلام ہے, پھر تیرے کلام میں ایک کلام کم درجے کا تو دوسرا کلام اس سے بڑے مرتبے کا کیسا ہو سکتا؟ کلام تو کلام ہے نا میرے بھائی, اللہ کا ہی کلام ہے. ایک کلام کم درجہ ہو گیا, دوسرا بڑا, تیسرا اور بڑا, چوتھا سب سے بڑا. ہم نے پوچھا, اے اللہ, یہ مرتبہ بڑا کیسے ہوا؟ کلام تیرا ہے اور چاروں کلام کے لانے والے جبریل ہے, چاروں کلام کے لانے والے بھی جبریل ہے, اور چاروں کلاموں کے لینے والے بھی رسول ہے.
کوئی عام بندے پہ نازل نہیں ہوا، چاروں بھی رسولوں پر نازل ہوا۔ اب صحیفوں کی بات تو چھوڑ دیجئے، میں صرف کلام کی بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس کی فضیلت پر کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے۔ پورے 73 اس بات پر متفق ہے کہ چاروں کلام اللہ کے ہیں، چاروں لائے جبریل نے ہے، چاروں لیے رسول نے ہے، چاروں دیے امت کو ہے، مگر چاروں خدا کے کلام ہے۔ خدا کا کلام خدا کا کلام ہو کر ایک کلام دوسرے کلام کے برابر نہیں ہے۔ تینوں کلاموں پر قرآن مجید کو فضیلت ہے۔ ہم نے پوچھا اے اللہ، قرآن تیرا کلام ہے مگر کسی کا مرتبہ بڑا کسی کا چھوٹا کیسے ہو گیا؟ تو رب کی بارگاہ سے جواب آتا ہے، دیکھتا نہیں بندے، توریت زبور انجیل کسی اور پیغمبر پر اترتے ہیں مگر قرآن کا مرتبہ اس لیے بڑا ہو گیا کیونکہ یہ میرے مصطفیٰ پر اتر رہا ہے۔